مدد کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنی چاہیے نہیں۔ تو نبی علیہ السلام سے آج کی ڈیٹ میں مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا، اس نے کیا کہا تھا؟ حرام ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے؟ میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ اصل میں اس کو الفاظ کا چناؤ نہیں آتا۔ اب میں جو لفظ کر رہا ہوں نا، یہ صحیح جا کے فٹ ہوگا۔ حرام کی وجہ سے تو وہ آپ کو پتہ ہے توحید کے نام سے ہی ان کو چیڑا ہے اس پارٹی کو، کہتے ہیں دیکھ لو نبی کا گستاخ ہو گیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بالکل آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام کیا کسی بھی فرشتے سے، کسی بھی مرے ہوئے بندے سے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، فرشتہ ہو، فرشتے کو خیر بیچ میں سائڈ پہ کر دیں، کوئی جن ہو، کوئی بزرگ ہو، اس سے مانگنا گستاخی ہے نبی علیہ السلام کی شان میں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں فرمایا۔ بھائی جو بات ہے ٹو دا پوائنٹ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ نے ہمیں کہا نا، تو نبی سے مدد مانگنا اگر جائز ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ بتا دیں آپ یوٹیوب پہ ہمیں۔ یاد رکھو اگر اللہ کے سوا کسی سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگی، اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، پھر قواریت مت کرو، دیوبندی بریلوی ایسے ایسے وہ آنے لگتے ہیں میرے خلاف نا کمنٹس کے، وہابی ہے اور یہ فلانے فرقے کا ہے، یہ اپنے فرقواریت پھیلا رہا ہے، تانے دیتے رہو، جہنم کی آگ میں لٹکے ہوئے ہوگے۔ تو یاد رکھو یا رسول اللہ مدد نہیں، صرف یا رسول اللہ کہنا یہ اس وقت شرک ہے جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میں جہاں سے بھی نبی کو پکاروں گا نبی میری آواز بنفس نفیس خود سنیں گے، اور میں جس کام کے لیے بھی نبی کو کہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری حاجت پوری کر دیں گے۔ اس نیت سے اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو وہ شرک ہے، اس کو خامخواہ میں دائرہ اسلام میں داخل کرنا پھر یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، جو مدد مانگتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ کیوں مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی سے بھی نہ مانگنی چاہیے؟ اب یہاں پر میں ان کو ایک دنیاوی مثال دے دوں کہ ان کے گھر میں چوری ہو جائے تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے پاس جائیں گے یا پولیس والوں کے پاس جائیں گے؟ وہ پولیس والوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، پولیس والے خدا نہیں، وہ غیر خدا ہے، وہ ان سے مدد مانگ رہے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو آپ پولیس والوں سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ آپ غیر اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ آپ کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بچے آپ کے بیمار ہو جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں کہ میرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کو ٹھیک کر دو، حالانکہ مدد صرف اللہ سے کرنی چاہیے، مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی آیت پڑھتے ہیں، وہ یہی آیت پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان چیزوں پر ان کا یہ ذہن نہیں جاتا۔ میں قرآن پاک پڑھوں گا، قرآن پاک پڑھوں گا، آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کروں گا۔ رب نے فرمایا استعینوا، مدد چاہو، مدد مانگو۔ کون فرما رہا ہے؟ رب تعالیٰ، رب کا قرآن ہے، اللہ کی قرآن۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے فرمایا استعینوا، مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ۔ رب خود ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ صبر خدا ہے، ہاں، نماز خدا ہے۔ رب خود کہہ رہا ہے دو سے مدد چاہو، نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے۔ اللہ نے کہا میرے پسندیدہ چیزوں سے مدد چاہو، میرے پسندیدہ چیزوں سے مدد چاہو۔ نماز اللہ کو پسند ہے، انبیاء کو پسند نہیں، صبر اللہ کو پسند ہے، انبیاء کو پسند نہیں، اولیاء کو پسند نہیں، غوث پاک پسند نہیں،
داتا علی حجویری پسند نہیں, پھر جماعت علی شاہ پسند نہیں, اور اللہ پسند نہیں. اللہ کو صرف 2 چیزیں پسند ہیں. ان سے یہ چیزیں پوچھو نہیں آئے گی. یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے 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 رہیں گے جو کفار پر نازل ہوئی ہیں, سنی اس طرح کا کام کرتے ہیں. حالانکہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے اندر 2 انبیاء کرام ایسے ہیں, 2 جنہوں نے اپنی قوم سے مدد چاہیے, جنہوں نے اپنی قوم سے مدد مانگی ہے. میں آپ پڑھتا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مدد مانگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں, پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 52. رب فرماتا ہے قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ترجمہ کنز ایمان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی جانب, اللہ کی طرف. تو حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں, ہم دین خدا کے مددگار ہیں. یہ آیت آپ کو نظر نہیں آتی؟ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مدد طلب کر رہے ہیں. لہذا ثابت ہوا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. یہ مولوی کو آیت نظر نہیں آتی. اب اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ کا نبی اس کا ارتکاب نہ کرتا. اور دوسرا یہ کہ نبی کی مدد گویا خدا کی مدد ہے. اور لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی مگر انہیں انصار اللہ کہا گیا. اب بھی ان کے دین والوں کو نصرات کہتے ہیں. یہ ان کی آیتیں نظر نہیں آتی, ان کو قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امت میں ایک ایسا بھی فرقہ آئے گا جو صرف قرآن پاک پڑھتا رہے گا, عمل نہ کرے گا. یہ قرآن پڑھتے پڑھتے عمل نہیں کرتے, قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں. ان کے سمجھنے والا جو ذہن ہے وہ بالکل خشک ہو گیا ہے, کل ذہن ہو گیا ہے. حضرت ذوالقرنین نے اپنی قوم سے مدد مانگی. قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں, پارہ نمبر 16 سورہ کہف آیت نمبر 95. رب فرماتا ہے فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ. ترجمہ کنز ایمان, میری مدد طاقت سے کرو. اس آیت میں حضرت ذوالقرنین اپنی قوم سے مدد مانگ رہے ہیں, جس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا حضرت ذوالقرنین کی بھی سنت ہے. یہ ان کو نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو حضور علیہ السلام کی مدد کرنے کا حکم دیا. انبیاء کو, جو میرے نبی سے پہلے انبیاء ہیں, ان کو رب نے حکم دیا کہ میرے حضور کی مدد کرو. آئیے وہ میں آیت پڑھتا ہوں, پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81. رب فرماتا ہے لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. مولوی صاحب یہ آیت آپ کو نظر نہیں آتی؟ ترجمہ کنز ایمان, تو ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. اس ترجمے کو تھوڑا ذہن رکھیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے اپنے محبوب کی مدد کرنے کا عہد لے رہا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صالحین بعد از وفات بھی مدد کرتے ہیں, کیونکہ انبیاء سے دین محمدی کا عہد لیا گیا ہے. حالانکہ رب تعالیٰ جانتا تھا کہ حضور کے زمانے میں یہ انبیاء اکرام نہیں ہوں گے, لیکن پھر بھی اللہ نے عہد لیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کی مدد کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, یہ آپ کو نہیں نظر آتا؟ میرے نبی جب معراج پہ گئے تھے 50 نمازوں میں سے 5 کس نے کروائی تو میرے نبی نے نا, لیکن مشورہ کس نے دیا, مدد کس نے کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. 50 نمازوں سے 5 نمازیں بچ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی خدا ہے نہیں, غیر خدا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غیر خدا کی مدد کی. یہ ان مولوی کو آیتیں نظر نہیں آتی. ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اور مسلمانوں کی مدد سے قوت دی. قرآن پاک پڑھتا ہوں, پارہ نمبر 10 سورہ انفعال آیت نمبر 62.
رب فرماتا ہے ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، ترجمہ کنز ایمان، جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا۔ اللہ اکبر، اللہ کے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 28 سورۃ تحریم آیت نمبر 4، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ ترجمہ کنز ایمان، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے مددگار ہیں، کیونکہ اس آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام اور سارے مسلمانوں کو مولا یعنی مددگار فرمایا، اور فرشتوں کو ظہیر یعنی معاون قرار دیا گیا۔ یہ مولوی صاحب کو آیت نظر نہیں آتی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی مدد کا سوال کیا۔ پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 29-30، وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی ہارون أَخِی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی۔ ترجمہ کنز ایمان، خدایا میرے بھائی کو نبی بنا کر میرا وزیر کر دے، میری پشت کو ان کی مدد سے مضبوط کر دے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ماں سوا قوت و مدد حاصل کرنا جائز ہے، اور یہ توکل کے بھی خلاف نہیں اور توحید کے بھی منافی نہیں۔ قرآن پاک کی ان آیات سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز ہے، بلکہ خود رب تعالی مدد کرنے کا حکم دے رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، اور انبیاء کرام نے بھی خود مدد کی۔ یہ ان ملاؤں کو آیت نظر نہیں